اگر وہ بیمار ہوتا ہو اور اس کو خوف طاری ہوتا ہے، اگر ہمیشہ ہوتا ہے تو ایکونائٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایکونائٹ کو دائمی مریض کا نام نہیں ہے، لیکن آرسنک دائمی مریض کا نام ہے۔ اگر کسی میں ہمیشہ مزاج میں ہر بیماری سے جب بھی اس کو کوئی واقعہ ہو خوف بھی طاری ہو جائے تو اسے آرسنک کا مریض کہہ سکتے ہیں۔ اور نفاست پائی جائے طبیعت میں، اگر نفاست نہ پائی جائے تو جتنا مرضی ڈرے اس کو آرسنک نہیں کہہ سکتے۔ اگر زیادہ رجحان، ذرا بے ہنگم کپڑے، کوئی پرواہ نہیں، اور بعض دفعہ ایسے مریض جسمانی لحاظ سے بھی گندے ہوتے ہیں، نہانے سے ذرا ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، زبردستی پکڑ کے نہلا دو جب نہا لیں گے، ایسے مریض سلفر کے مریض ہیں۔ اور آرسنک اور سلفر میں یہ نمایاں فرق ہے۔ جلن سلفر میں بھی بہت پائی جاتی ہے اور آرسنک میں بھی بہت پائی جاتی ہے، لیکن آرسنک کی جلن عجیب ہے کہ اس کو ٹھنڈ سے آرام نہیں آتا بلکہ گرمی سے ہی آرام آتا ہے، اور سلفر کی جلن جو ہے اس کو ٹھنڈ سے آرام آئے گا، پلسٹیلا کی جلن کو ٹھنڈ سے آرام آئے گا۔ جن عورتوں کو کا پلسٹیلا مزاج ہے وہ ہاتھ پاؤں باہر نکالتی ہیں اور ان کو آرام آ جاتا ہے، بعض دفعہ رات بستر سے ہی وہ پاؤں نکال کے سوتی ہیں، خاص سردی ہو، کیونکہ ٹھنڈی ہوا جب تلووں پر لگتی ہے تو ان کو چین ملتا ہے۔ سلفر کو بھی ٹھنڈ سے آرام آتا ہے، مگر آرسنک کے اندر جلن ہے لیکن اس کو گرمی ہی موافق آئے گی، حالانکہ عموماً گرمی پسند نہ بھی کرے، جس جگہ اس کو جلن ہے اس کو اگر ٹکور دیں گے تو اس کو نسبتاً آرام ہوگا، ٹھنڈ سے اس کی جلن بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سارے مزاج سے تعلق رکھنے والی بات